مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ 6 دفعہ اپنے خلقے کے لوگوں نے میرے اوپر ایک بہت بڑا توقعات کے ساتھ ایک امیدوں کے ساتھ مجھے اس اسمبلی میں بھیجا. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور انشاءاللہ یہی چیز میرے لیے آگے اپنے علاقے میں گلگت بلتستان میں کام کرنے کے لیے میرے لیے بہت بڑا سپورٹ بھی ہوتا ہے, ایک حوصلہ بھی مجھے مل جائے. کل ADP جو ہے پرنٹ ہو کے آئے ہیں تو لوگ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی کنسٹیٹوئنسی کے لیے کیا کیا ہے. تو مجھے بڑا کل بھی خیر تھوڑی بہت انہوں نے ہمیں کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کیا ہے, میں آپ کے اس اچھا جناب چینل کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں, لیکن پھر بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. آپ یہ یہاں GB میں ایک بڑا جو ہے اس وقت ایک رومر ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہے, جمیل کو ہرایا گیا. اس کا افسوس ہر وہ شخص کرتا ہے جو پڑھے لکھے ہیں. تو ہماری گزارش ہے ایک ٹریبونل نے بننا ہے, ایک الیکشن ٹریبونل بنائیں, ایک جج کے حوالے کریں. یہ 6 مہینے کا مینڈیٹ ہوتا ہے, اس میں فیصلہ کریں, ری کاؤنٹنگ کریں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, آج کے روبرو پروگرام میں میرے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری انجینئر محمد اسماعیل. ناظرین, یہ بتانا بہت ضروری ہے انجینئر محمد اسماعیل صاحب کے حوالے سے کہ تقریباً 27 سالوں سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے, اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ ان 27 سالوں میں انہوں نے اب کوئی الیکشن نہیں ہارا ہے. جتنی دفعہ یہ پارٹی ٹکٹ لے کے الیکشن میں گئے ہیں جیت کے ہی آئے ہیں. 1994 میں پہلا الیکشن تھا جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. پہلے چونکہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا, لیکن ون کرنے کے بعد الیکشن ٹکٹ پارٹی میں شامل ہو گئے. مطلب یہ پھر 99 کا الیکشن تھا, 2004 کا الیکشن, 2009 کا الیکشن, 2015 اور 2020. اچھا, اس میں 2015 کا الیکشن تھوڑا سا انٹرسٹنگ تھا. یہ شروع میں ہار گئے, اس کے بعد کورٹ میں گئے, جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے الیکشن ٹریبونل. 4 سال اور 9 مہینے بعد فیصلہ ان کے حق میں آیا. 4 سال 9 مہینے یا تقریباً جتنے دن تھے اس دوران یہ شکست خوردہ کینڈیڈیٹ تھے, لیکن آخر میں آ کے فیصلہ ان کے حق میں آ گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جیت کے پھر ممبر اسمبلی بنے. ایک بڑی لمبی انٹرسٹنگ کہانی بھی ہے, اور کچھ موجودہ حکومت کے حوالے سے کچھ مسائل کے اوپر بھی بات کریں گے. اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اسماعیل صاحب. بہت مہربانی میر صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں اپنے پروگرام میں بلاتے رہتے ہیں, اور میں آپ کے پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھتا بھی ہوں. بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیں کہ 27 سال کی رفاقت کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے کہ اتنی لمبی رفاقت. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کے بنیاد کے اوپر لوگ پارٹیاں بھی چھوڑتے ہیں. تو آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا, خاص کر اس حکومت میں الیکشن سے پہلے بعد میں جب ہر طرف سے لوگ پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے تھے, تو آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا کہ نہیں آپ نے کہا کہ نہیں میں بس اس پارٹی کے ساتھ ہی چل رہا ہوں؟ جی میں بالکل, میں اس معاملے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے کافی خصوصاً 2020 کے جو الیکشن میں لینے جا رہا تھا تو مجھے کافی آگے سے خود گنڈاپور اور اس کے جو بڑی ٹیم رائے صاحب ابھی بھی میرے اوپر ناراض ہے کہ اس نے جو ہے ہمارے جو ہے PTI کو جوائن نہیں کیا. لیکن جیسا کہ آپ کو مطلب اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ میں شروع سے میں ایک نظریاتی طور پر میرے پیپلز پارٹی سے ایک بڑا لگاؤ تھا, اور ہمارے یہ جو ایریا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ اس میں منافقت یا اس میں کوئی اگر سیاسی بات نہ کروں تو اس علاقے کے ساتھ بھٹو سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کر اور آصف زرداری سے لے کر اس علاقے کے ساتھ بڑے ان کی وابستگی اور احسانات رہی ہے. تو یہ ہماری ضمیر کا ایک آواز رہی ہے شروع سے لے کر. تو ان تمام چیزوں کو ہم نے سامنے رکھ کے خود ابھی یہ جو سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہے گلگت بلتستان میں, جو اس وقت کوئی چیف منسٹر بیٹھے ہیں, کوئی گورنر ہے, پھر جو GB کا جو نام ہے, یہ سبسڈی کے بہت ساری چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے گلگت بلتستان اور پیپلز پارٹی کا ایک رشتہ ہے. اس میں بھی سب سے زیادہ جو میں جس چیز کو مجھے بڑا اٹریکٹو اس دفعہ بلاول نے اس علاقے کے ساتھ اس نے ایک مطلب خود یہاں آ کے اس نے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان لیول پر اس علاقے کو بڑا اجاگر کیا. تو اس کی وجہ سے ہم نے بڑا مطلب مجھے کافی خصوصاً اس دفعہ کے الیکشن میں مجھے بہت زیادہ پریشانی تھی, اور اس کے باوجود میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا,
اور آج اللہ کا شکر ہے، میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ 6ٹھی دفعہ میری نوٹیفیکیشن، اب میں چونکہ بیچ میں ہمارا تھوڑا سا گیپ آیا، تو اب یہ میں کہنے چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ 6 دفعہ اپنے خلقے کے لوگوں نے میرے اوپر ایک بہت بڑا توقعات کے ساتھ، ایک امیدوں کے ساتھ مجھے اس اسمبلی میں بھیجا. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور انشاءاللہ یہی چیز میرے لیے آگے اپنے علاقے میں گلگت بلتستان میں کام کرنے کے لیے میرے لیے بہت بڑا سپورٹ بھی ہوتا ہے، ایک حوصلہ بھی مجھے مل جاتا ہے. اسماعیل صاحب، یہ 2015 والے الیکشن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے مختصراً کہ آپ ہار گئے تھے لیکن اینڈ پہ آپ جیت گئے، یہ ہوا کیا تھا؟ اس میں نے شاید پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا، جب میں نے دیکھا وہاں پہ میرا جو 40 پوسٹل پیپر جو ہے اس وقت نون کی حکومت تھی، انہوں نے وہ جو ریجیکٹ کر کے، ہمارے محترم مرحوم شفیق بڑا سادہ انسان تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ جی ہاں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا. میں نے کہا جی اس بندے کو بھی جو ہے ایک موقع ملنا چاہیے. اور میری ذہن میں یہ بات آ گیا کہ جی چونکہ عوام نے مجھے اور اس کو آمنے سامنے لایا ہے، تو مجھے کم سے کم اللہ کا شکر ادا کر کے اس الیکشن کو جو ہے ہار کو تسلیم کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل جب ایک سلسلہ لوگوں کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے، تو پھر لوگوں نے آگے پیچھے، پھر ہماری تھوڑی لوگوں کے ساتھ ڈسٹربنس، پھر سیاسی انتقامی کارروائی، پھر مجھے مجبوراً جو ہے ٹریبونل آپ کب گئے؟ کتنے سال بعد؟ میں تقریباً کوئی 5-6 مہینے کے بعد میں ٹریبونل میں گئے. اور پھر ٹریبونل میں جو فیصلہ ابھی دیکھ لیں، میں نے بڑا محنت کی، تو اس کے بعد میں جو ہے اس کی ریکاؤنٹنگ ہوا، اس کے نتیجے میں مجھے فیصلہ کس ٹائم سنایا گیا؟ 4 سال اور کتنے مہینے؟ یہ تقریباً الیکشن سے 6 مہینے پہلے فیصلہ آیا. اس کے بعد وہ مرحوم شفیع صاحب ڈیتھ ہو چکے تھے. اس کے بعد پھر یہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم آپ کے خلقے میں الیکشن کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا جی میرے ایک پٹیشن ہے. اس کے بعد پھر اس پٹیشن کو میں نے اس پہ بڑی توجہ دی، اور مجھے پھر آپ اللہ کا شکر ہے کہ آخری بجٹ میں یعنی مجھے وہاں اپنا بات کرنے کا علاقے کے حوالے سے پھر مجھے اس میں شمولیت کا یہ موقع اللہ نے فراہم کیا. صحیح. اور یہ بھی پھر ہو گیا کہ شروع میں جو آپ ہار گئے تھے، یعنی آپ ہار نہیں گئے، آپ ہی جیتے تھے. جی یہ ایک جو ہے کہ ایک مجھے یہ تسلی ہوئی، یا میرے لوگوں میں ایک اچھا پرسیپشن کریٹ ہوا کہ ہمیں ہرایا گیا تھا، جس کا مجھے بعد میں پھر یہ 2020 کے الیکشن میں اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا، سیاسی فائدہ ہوا. آپ کو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ آپ ایسے کیا کام کرتے ہیں بائی دا وے؟ بس یہ چونکہ میں آپ کو ایک چیز ضرور یہ بتاؤں گا کہ ہم خیر آج کل چونکہ یوتھ نوجوان لڑکے آئے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، وہ اور ان میں ہمارے کافی گیپ ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ اتنے عرصے سے کیوں بیٹھے ہیں. لیکن میں جس چیز کو جو میری جو ایک اپنا ایک سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس کو عبادت سمجھ کے، یہ جو ابھی ہمارا یہ جو الیکشن جیت کے آیا ہے، اس کو تھرو اور صبح سے شام تک ہم اس کو اپنے لیے ایک عبادت سمجھتے ہیں. تو زیادہ تر ہم لوگوں کے غمی خوشی میں، لوگوں کے مشکلات میں، ان کے جو ہے تھانہ کچہری میں، مطلب یہ ہے ہر وہ چیز جو لوگ ہم پہ ایک ایکسپیکٹ رکھتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پہ، بڑی سی بڑی چیزوں پہ، تو ہم کوشش کرتے ہیں. پھر میں نے کافی لوگوں کو روزگار دیا اپنے خلقے میں، اللہ کا شکر ہے 1200-1300 لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ آپ رہے. اور اب بھی میں ٹوٹلی پچھلے 2 مہینے سے میں اپنے خلقے میں تھے، ان کے دکھ درد میں ہم شرکت جو صحیح. آپ کے حلقے کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ GBA گلگت بلتستان کا لاسٹ جو 24 ہمارے حلقے ہیں، اس میں آخری حلقہ 24، اس میں بھی جو آپ کا گنج 3، مطلب ہم اس کو آخری کہہ سکتے ہیں نا، آخری لاسٹ یہ کنسٹیٹوئنسی ہے. یہ ہماری جو فگر کے حساب سے GB کے جو 24 حلقے میں یہ لاسٹ ہے. اور یہ سیاچن کا جو ایریا ہے، بارڈر ایریا ہے، جو زیادہ تر ہمارے 1994 میں جو سیاچن کا جو واقعہ ہوا تھا، اس ایریا کا مطلب بارڈر ہے، وہاں فوج کے ساتھ بھی ہماری اچھا انٹریکشن ہے. اور بہت سارے معاملات ہم ان کے ذریعے سے بھی اپنے علاقے میں کام انڈائریکٹلی ہم کوشش کرتے ہیں. صحیح. کام کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس حکومت میں اس دفعہ پروجیکٹس کے حوالے سے، چونکہ کچھ رول جو پلاننگ کمیشن کا، پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا تھا، اس کو کسی حد تک بائی پاس کیا گیا اس حکومت میں، اس سے آپ کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ سکیمیں آ گئی ہیں آپ کے علاقے میں؟ میں اس میں مجھے بڑا افسوس ہے جی. میں چونکہ اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں بھی ہم نے کھل کے بات کیا تھا، یہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں ہوا ہے کہ ایک ادارہ ہے پلاننگ ڈیولپمنٹ،
آپ کا ایک رول جو ہے بنا ہوا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ADP کی جو فارمولیٹ ہے یا ADP کی جو تشکیل ہے وہ اس کا کام جو ہے پلاننگ ڈیولپمنٹ کا ہے، لیکن اس دفعہ بس یہ ہوا کہ جی پلاننگ ڈیولپمنٹ کو کافی جو ہے انہوں نے بلڈوز کر کے اس ادارے کو، ہمارے چیف منسٹر اس کو جو ہے پتہ نہیں ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں اب ان کو کیا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ 16 ارب کا بجٹ ہے جھیل بلتستان کے حوالے سے، اس پہ ہماری کافی پروٹیسٹ بھی ہوا۔ اس وقت بھی کل ADP جو ہے پرنٹ ہو کے آئے ہیں تو لوگ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی کنسٹیٹوئنسی کے لیے کیا کیا ہے، تو مجھے بڑا کل بھی خیر تھوڑی بہت انہوں نے ہمیں کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کیا ہے، میں آپ کے اس اچھا جناب چینل کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ ایک ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹل پروجیکٹ، مثال کے طور پر یہ میرے پاس جیب میں نے لے کے میرے ایک تحریک التوا گزشتہ دنوں میں نے اسمبلی میں بجٹ کے دوران پیش کیا تھا، اس میں خیر انہوں نے اس کو آگے مطلب پاس کرنے نہیں دیا۔ 4 بڑے امپورٹنٹ ہمارے پروجیکٹ کاٹے گئے ہیں میرے خلقے کے۔ اچھا، ایک یہ مشہور علاقہ ہے خوشے، وہاں پہ جو ہے اس وقت ٹورسٹ بھی جاتے ہیں، اور پاکستان کے ہمارے جو بڑا فیمس گلیشیئرس وہاں ہے K2 ہے، اس کی میٹلنگ روڈ کا تھا 7 کروڑ کا پروجیکٹ تھا، ابھی خیر انہوں نے اس کو ان کیا ہے 3 کروڑ پہ لا کے۔ اس کے علاوہ ہمارا خپول سے آگے سیاچن کری کارپیٹنگ کا 10 کروڑ کا ایک پروجیکٹ تھا، بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ، اس میں کوئی سیاست والی نہیں تھی، 10 کروڑ کا وہ انہوں نے کاٹا۔ باقی جگہوں پہ واٹر سپلائی کی اسکیمیں دیے، میرے 5 کروڑ کی واٹر سپلائی کی اسکیم تھا وہ انہوں نے کاٹا تھا۔ اس کے علاوہ ایک RCC برج تھا، اس وقت بہت زیادہ وہاں پہ لوٹ ہے 25 کروڑ کا۔ تو اس طرح کر کے پھر کافی سکول بھی تھے۔ اچھا جناب علی، تو جب کل میں نے دیکھا تو GB کے جو حکمران جماعت کے جو حلقے ہیں یا منسٹر صاحبان کے حلقے میں تقریباً اس وقت جو پروجیکٹ کا یہ جو بجٹ گئے ہیں وہ تقریباً 1 ارب سوا ارب ہے، تو ہمارے حلقوں میں 30 کروڑ 40 کروڑ کے لگ بھگ پروجیکٹ وہاں ان ہوئے ہیں، تو یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اچھی روایت نہیں ہے GB کے حوالے سے، یہ اچھی روایت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ تو اس کو اچھی روایت سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ بیوروکریسی جو زیادہ مضبوط تھی ان کے اختیارات چین کے چیف منسٹر نے اپنے نمائندوں کو دیے۔ اختیارات یہ ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں، چیف منسٹر کو مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ وہ الیکٹڈ نمائندہ ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ جناب علی چیف منسٹر کو بھی انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے۔ مثال ہمارے پچھلے 2 حکومت حفیظ صاحب ہو گیا یا مہدی شاہ، انہوں نے کبھی اس چیز کو وہ نہیں کیا کہ چونکہ اپوزیشن کا کنسٹیٹوئنسی ہے، اب انہوں نے ہمارے خلقوں میں بھی جس طرح پیسے دیے اپوزیشن کے خلقوں میں بھی اسی طرح پیسے دیے، تو اس دفعہ یہ ایک نئی روایت انہوں نے قائم کی۔ ہم اب بھی ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں یا ہم ان کو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس علاقے میں اس وقت بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے بجائے کہ مسائل کریٹ کرے۔ اب مسائل یہ ہمارے سے انہوں نے ایک مسائل کریٹ کیا تھا، اس میں ابھی کافی حد تک مطلب یہ ہم مل کے اس اسمبلی کو آگے لے کے چلے گا، ان کے لیے اپنے لیے بھی آسانی ہے، ہمارے لیے بھی آسانی۔ اسمبلی کو آگے لے کے چلنے کی آپ نے بات کی، 6 دفعہ آپ ممبر اسمبلی رہے، تو کیسا ایکسپیرینس اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ مختلف ہے یہ اسمبلی پچھلی اسمبلیوں سے؟ حکومت مختلف ہے؟ جی، اسمبلی کا ابھی تک تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہ بجٹ اجلاس ہوا ہے، اس سے پہلے ایک پری بجٹ اجلاس ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو ہے چونکہ وہ بہت کا تھا، تو اسمبلی اس وقت مطلب یہ ہے میرے حساب سے اس وقت اسمبلی جو ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا، ایک اٹانومک ادارہ ہے، وہ ادارہ اس وقت ہمارے حساب سے غیر فعال ہے۔ یہ ادارہ جو ہے اس کو چلنا چاہیے، اس میں بزنس آنی چاہیے، ان میں لوگوں کے جو ہے مسئلہ مسائل ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس میں لوگوں کو فیس کرنا چاہیے، ممبروں کو فیس کرنا چاہیے۔ ہمارا وزیر بیگ صاحب آپ کو پتہ ہے اسپیکر تھا، وہ 120 دن مینڈیٹری ہے کہ لازم قرار دے کے وہ ہمیں وہاں بلا کے مطلب زیادہ تر ٹریجری بینچوں کو وہ زیادہ جو ہے نا وہاں مشکل میں ڈال دیتے تھے وہ اتنا۔ تو اس طرح ابھی اسمبلی کا جو ہے اجلاس کا نہیں ہونا، 2 مہینے سے اسمبلی کے اجلاس ہو نہیں رہے، بہت سارے ایشوز ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایک ہمارا ایک ادارہ ہے، ایک عوام نے ایک مینڈیٹ سب کو دیا ہے، ایک توقعات کے ساتھ یہاں کے مسائل کو وہاں پہ بات کرنی ہے۔ اب ہم کہاں کریں گے جب مسائل بات کرنے کا جب آپ کے پاس اسمبلی نہ ہو تو اس وقت لوگ جو ہے سڑکوں پہ آتے ہیں۔ صحیح، تو آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہوتے ہیں اجلاس باقاعدگی سے یا تیزی سے؟
کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ اس چیز کو یا تو محسوس نہیں کرتے ہیں یا اس کو احساس نہیں ہے یا ضرورت نہیں محسوس کرتا، ورنہ جو ہے یہ باقاعدہ اسپیکر صاحب کی اختیار ہے، وہ کسی وقت بھی کسی ٹائم پہ اجلاس بلائیں، ہمیں کہا جائے کہ آپ ایجنڈا دے دیں. بہت ساری بل اس وقت پینڈنگ میں ہے، بہت ساری بزنس پینڈنگ میں ہے، بہت ساری جو ہے ہمارے لوگوں کے ایشوز ہے، وہ اس کی کمیٹیاں بنا کے ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیاں دیکھیں جی کتنی زیادتی ہے اس علاقے کے ساتھ. کچھ اسٹینڈنگ کمیٹیوں نے بننا ہے جس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، جس میں جو ہے نا فائنانس کمیٹی ہے، جس میں جو وقف کمیٹی. ان کمیٹیوں کو بنائیں گے تو فعالیت ہوگی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اسمبلی کا ایک اچھا تعلق ہوگا، ایک چیک اینڈ بیلنس ہوگا. لیکن یہ کہ جو ہے ابھی تک کمیٹیاں نہیں بنا رہے ہیں کہ جی ان میں پھر فائدہ ہوں گے اپوزیشن کو. تو اس طرح یہ نظام. تو آپ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، آپ کی پارٹی ایگریسو موڈ میں تو ہے شروع سے، جب سے خاص کر حلقہ 2 کا الیکشن آپ کے حساب سے متنازع بنا ہے. تو کل بھی ایک پریس کانفرنس میں پارٹی لیڈرشپ نے کچھ دھمکی آمیز انداز میں یہی کہا کہ مطلب اس کو جلدی کریں، اگر پروسیس کو تیز کریں، نہ کرنے کی صورت میں کیا آپ کا لائے عمل ہوگا؟ یہ دیکھیں کل ہم سب ادھر تھے، ہم باقاعدہ ہماری ایک چہتی ہم نے وہاں پہ شو کی، خیر باتیں انہوں نے کی. دیکھیں ایک خلقے کے ساتھ زیادتی ہوا ہے. آپ یہ یہاں جی بی میں ایک بڑا جو ہے اس وقت ایک رومر ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، جمیل کو ہرایا گیا. اس کا افسوس ہر وہ شخص کرتا ہے جو پڑھے لکھے ہیں. تو ہماری گزارش ہے ایک ٹریبونل نے بننا ہے، ایک الیکشن ٹریبونل بنائیں، ایک جج کے حوالے کریں. یہ 6 مہینے کا مینڈیٹ ہوتا ہے، اس میں فیصلہ کریں، ری کاؤنٹنگ کریں. نہیں ہوگا تو ایک فرسٹریشن، اور یہ گلگت جو ہے میرے حساب سے یہ بلتستان کا یا آگے سیاچن کا علاقہ نہیں ہے، یہاں یہ ایک سینٹر علاقہ ہے، حساس علاقہ ہے. تو یہاں تمام لوگوں کی نظریں ہیں اس وقت جو ہے دیکھ رہے ہیں. تو پارٹی نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب وہ ابھی چونکہ انہوں نے کل آپ کے سامنے یہ باتیں کی، ہم توقع کرتے کہ ایک الیکشن ٹریبونل بنے اور یہ کیس جو ہے نا پروسیس کرے، اس پہ جدید فیصلہ ہے. نہیں کرنے کی صورت میں نہیں کرنے کی صورت میں ہم جو ہے ہماری ایک باقاعدہ ایک کل ایک تحریک شروع ہوگا. وہ تحریک گانچے میں بھی ہوں گے، وہ تحریک استور میں بھی ہوگا. وہ بس یہ ایک ہماری یکجہتی، چونکہ یہ پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے. اور ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہوا ہے، میں خود اس چیز کے اس سے بھگتا ہوں، کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو اس کا فوری طور پر ہماری گزارش ہے ریاست سے، اداروں سے، کہ اس کا فیصلہ کریں، ری کاؤنٹنگ کریں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائیں گے. تو اس میں پتہ نہیں کیا قباحت ہے، کیا مشکلات ہے، اس وجہ سے یہ مسائل آ رہا ہے. بہت شکریہ اسماعیل صاحب، بہت مہربانی آپ کا شکریہ. پروگرام ہے ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.